لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. معزز حاضرین، خواتین، عزیز طلباء و طالبات، ہمارے پاس ابھی اس وقت 30 منٹ کا وقت ہے. اگر آپ آپس میں بات کریں گے، توجہ نہیں دیں گے تو یہ 30 منٹ آپ کے ضائع ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا، فائدہ حاصل ہوگا. تو توجہ سے سنیں گے سب لوگ؟ ماشاءاللہ، بہت اچھے بچے. کیا بولے آپ نے؟ جی حافظ جی، بہت اچھے بچے ماشاءاللہ. ہاں، اور اگر آپ درمیان میں بات کریں گے یا ڈسٹرب کریں گے تو میں ان سے کچھ سوال کروں گا جو یہاں مائک میں آ کے جواب دینا رہے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تیار ہے نا؟ یہ ایک گیم کھیلیں گے ہم. اگر آپ بات کریں گے آپس میں تو پھر میں آپ کو یہاں مائک پہ بلا کے مائک تھما دوں گا اور میں بیٹھ جاؤں گا. چلے گا؟ تو پھر توجہ سے بات کو سنیے. آج کون سا دن ہے؟ تاریخ نہیں پوچھا میں نے، دن پوچھا. پیر کا دن ہے. ماشاءاللہ، شاباش. دن کون سا ہے؟ تاریخ کون سی ہے؟ 26 جنوری 2026. ہاں، 26/1/26. کیا ہوا تھا اس دن؟ کیوں مناتے ہم خوشیاں؟ یہ آپ نے ابھی بھائی ابوذر کی تقریر میں سن لیا ہے نا، کیونکہ اس میں ہمارا خود کا قانون بنا، نافذ ہوا، کانسٹیٹیوشن لاگو ہوا. اس لیے ہم اس کو ایک خوشی کا دن یا ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں سمجھ میں؟ پھر سے سمجھاتا ہوں. اس نے کہا نہیں، اس نے نہیں کہا ہے، ان کو الگ سے بعد میں سمجھاتا ہوں. مل لینا میرے سے. باقی لوگ سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے. 26 جنوری کے سلسلے میں تو تقریر بھی ہو گئی اور ترانے میں بھی آپ نے کچھ چیزیں سن لی اور کچھ چیزیں آپ نے حمد نعت وغیرہ بھی سنی. اب کچھ باتیں جو ہے 26 جنوری سے ہٹ کر کے میں آپ کی عمروں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نفع کی بات اخلاص کے ساتھ کہنے اور ہم سب کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، جس کو آپ نے توجہ سے سنا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم پڑھیں، اور قلم کا لکھنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں یہ بات، قرآن کی سب سے پہلی آیتیں کون سی نازل ہوئی تھی جانتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ پتہ ہے آپ کو؟ قرآن مجید اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے. سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی تھی جو میں نے ابھی پڑھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ بولو، قرآن کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ پڑھنا لکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ دنیا میں کیا کیا ہے بتاؤ مجھے، ادھر دیکھو، ادھر کیا کیا ہے دنیا میں؟ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہاں، اور یہ بلڈنگ ہے، یہ عمارت ہے، یہ مائک ہے، یہ جھنڈا ہے، اور یہ غبارہ ہے، یہ سب دنیا میں ہے۔ اس ساری چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اپنی کائنات کی سب سے پہلی چیز اللہ نے جو بنائی وہ کیا ہے؟ بولو، نہیں معلوم؟ نہیں، قرآن بعد میں نازل ہوا، قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ قلم۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، پیدا کی ہے، کیا ہے؟ قلم۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ لوح، یعنی تختی، بلیک بورڈ کہہ لیں یا تختی جس پر لکھا جاتا ہے۔ ساری کائنات کے اندر جو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں وہ کس کام آنے والی چیز ہے؟ لکھنے پڑھنے کے کام آنے والی چیز۔ سب سے پہلے انسان کون ہے بتائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ ہاتھ اوپر کرو، آواز مت نکالو۔ ارے ماشاءاللہ، سب کو پتا ہے تو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور پھر ان میں روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد آدم علیہ السلام کیا ہے؟ ایک جسم ہے، ایک پتلا ہے، مٹی سے بنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس میں جان ڈال دی، تو جان جس چیز کے اندر ڈال دی جاتی ہے وہ حرکت کرتا ہے، وہ ہلتا ڈلتا ہے، وہ کچھ کام کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے۔ یہ ڈائس بات کرتا ہے آپ سے؟ یہ لکڑی بات کرتی ہے؟ یہ اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے؟ نہیں۔ جس چیز میں جان ہوتی ہے وہ بات کرتی ہے، یہ یاد رکھو۔ یہ میں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد پوچھوں گا، جو چیز میں جان ہوتی ہے وہ بات کرتی ہے، تھوڑی دیر سے پوچھوں گا میں آپ سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک مٹی کا پتلا بنایا، پھر اللہ نے اپنے حکم سے اس میں روح پھونک دی، اور روح پھونکنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ میں ڈالی ہے، یا کمپیوٹر میں کہیں انسٹال کیے، موبائل میں کیا کریں انسٹال کیے، کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ، گیم ڈاؤن لوڈ کرتے نا، تو جو پہلی چیز آدم علیہ السلام کے دماغ میں ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے، انسٹال کی گئی ہے، بھری گئی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، کون سی سورہ میں بولو؟ سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم عطا کر دیا، سب کا علم دے دیا، سب سکھا دیا آدم علیہ السلام کو۔ تو پہلے انسان کون؟ اور آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی چیز جو دی جا رہی ہے، ان کے دل و دماغ میں ڈالی جا رہی ہے، اور جو انسٹالیشن ہو رہا ہے وہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ علم کا ہو رہا ہے۔ علم دیا اللہ نے ان کو، علمہ، علم دیا، آدم الاسماء، ساری چیزوں کا علم عطا کر دیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی سب سے پہلی، سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ علم ہے۔ علم کیا ہے بولو؟ سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت انسان کی علم ہے۔ اور ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ دھیان سے سنیے، اگر کوئی بات کرتے ہوئے نظر آئے گا تو میں سوال کے لیے بلاؤں گا، یہاں پوچھوں گا۔ ہاں، انسان کے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز علم ہے۔ اگرچہ اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، روٹی نہ ہو، کپڑا نہ ہو، مکان نہ ہو، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ کیا حاصل کرے؟ علم حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے۔ جھنڈے پھہرانے کا وقت ہو گیا، ابھی بات سنیے نا۔ ایک مرتبہ ایک جنگ پیش آئی تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور کفار مکہ جو ہے دشمنان اسلام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے 1000 کی فوج لے کر کے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. کتنے لوگ تھے؟ 1000. ہاں، اور بدر کے مقام پر جمع ہو گئے جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اور مسلمان کتنے تھے اس جنگ میں؟ نہیں، آپ دھیان سے نہیں سنتے ہو بات. سامنے سے جو دشمن آئے تھے وہ 1000 تھے. مسلمان کتنے تھے؟ سب کو پتا ہے 313 ہے نا، 313 مسلمان. اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، کامیابی عطا فرما دی کم تعداد والے مسلمانوں کو. ایمان کے پکے تھے، مضبوط تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، کو کامیاب ہو گئے، جیت گئے. اب اس جیتنے کے بعد جو دشمن تھے وہ قیدی ہو کر کے آئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا کہ کیا کیا جائے. تو صحابہ نے مشورہ یہ کیا تھا کہ اگر کچھ دے دے یہ قیدی لوگ تو ان کو آزاد کر دیا جائے. اس وقت صحابہ جو تھے 313، ان کے پاس کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں تھے، ساز و سامان نہیں تھا، گھوڑے نہیں تھے، سواری نہیں تھی، یہاں تک کہ کھانے کے لیے بھی کوئی چیزیں ڈھنگ کی نہیں تھی جو طاقت کے لیے ضروری ہوتی ہے. ایسے میں اگر ان دشمنوں کو، ان کے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے پیسہ مانگا جاتا تو خوب پیسہ کما سکتے تھے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم لوگ اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہو تو ان مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیں گے، تم کو ہم چھوڑ دیں گے. اس بات کے اوپر نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا کہ لکھنا پڑھنا سکھا دو. اور یہ بھی بات سمجھنے کی یاد رکھو، لکھنا پڑھنا کون سا لکھنا پڑھنا تھا؟ قرآن لکھنا تھا، قرآن پڑھنا تھا. قرآن تو اللہ کے نبی بھی نازل ہو رہا ہے، مسلمان پر نازل ہو رہا ہے. غیر مسلم کیا قرآن سکھائے گا؟ وہ لکھنا پڑھنا قرآن کا نہیں تھا، وہ لکھنا پڑھنا زبان کا تھا، لینگویج کا تھا. اس سے پتہ چلا کہ زبانوں کا، الگ الگ زبانوں کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ علم کا حاصل کرنا، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا، یہ ہماری بڑی ضرورت ہے. اگرچہ ساز و سامان ساتھ نہیں، سواریاں ساتھ نہیں اور انتظامات ساتھ نہیں، لیکن کھانے کی چیزیں ساتھ نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کو علم دو، سکھاؤ، لکھنا پڑھنا سکھا دو. اب ہم آتے ہیں ہمارے ملک کی طرف. اس وقت ہندوستان میں ہم جیتے ہیں. کہاں رہتے ہیں ہم لوگ؟ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہمیں اس سے بے پناہ محبت ہے. مر کر بھی اس وطن کی مٹی میں دفن ہونا ہم پسند کرتے ہیں. مر کر بھی کہاں جانا ہے؟ اسی وطن کی مٹی میں. یہی کی ہے کیا خاک، یہی خاک اپنی ملائیں گے، ہے نا. یہی کی ہماری خاک ہے، یہی کی مٹی ہے، اسی میں ہم کو مل کر کے جانا ہے. اس ملک کے اندر آج جو صورتحال ہے مسلمانوں کی، وہ میں بتانے جا رہا ہوں. بھی سوال کروں گا میں. اے بیٹا حزیر، پیچھے سے کس سے بات کر رہا؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو ادھر. مائک میں جواب دینا میرا سوال کا. ادھر جو بات کریں گے اس کو بلاؤ. میں کون سے دیش کی بات کر رہا ہوں؟ بھارت کی. ماشاءاللہ، میں نے ہندوستان بولا تھا. ہاں، اس ملک میں ہندوستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ کتنے فیصد، کتنے پرسنٹ؟ نہیں معلوم. جگہ پہ کھڑے. اب اگر بات کریں گے، ایسا سوال کروں گا جس کا جواب ہی نہیں آتا ہوگا. جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تمہارے علم کے اضافے کے لیے. اس ملک بھارت میں 22 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. کتنے؟ اس ملک کے اندر ہمارا حصہ کتنے پرسنٹ کا ہے؟ 25% کا، 20% کا، کم و بیش. سینسس ہوا نہیں ہے، پرانی رپورٹ ہے اس کے مطابق. اور دوسری اور قومیں بھی یہاں پہ آباد ہیں. ان دوسری قوموں کے مقابلے میں
مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، تعلیم میں، علم میں سب سے پیچھے کون ہے؟ مسلمان ہے۔ سب سے پیچھے کون ہے؟ تعلیم میں، ایجوکیشن میں، اقتصادیت میں، فائنینشیلی یا مالی اعتبار سے سب سے پیچھے کون ہے؟ مسلمان ہے۔ جس مسلمان کو پہلا سبق دیا گیا تھا کس کا؟ بولو، پہلا سبق کس کا تھا؟ علم کا۔ جس رب نے سب سے پہلی چیز بنائی لوح اور قلم، لکھنے پڑھنے کی چیز۔ جس رب نے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو جو پہلی چیز دی وہ کیا تھا؟ علم تھا۔ اور ہمارے ملک ہندوستان کے جو وزیر تعلیم حضور، ان کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ وہ پیچھے کی بات کر رہے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ ارمان۔ بیٹا بتاؤ یہ کیا ہے؟ ابھی تک دھیان نہیں۔ ہاں، حنین۔ بتاؤ اس ملک کے سب سے پہلے وزیر تعلیم کون؟ حنین ہے؟ کیا نام تھا ان کا؟ تعلیم کے، ایجوکیشن کے منسٹر، ایجوکیشن منسٹر جو اس ملک کے سب سے پہلے آزادی کے بعد بنے، کون بتائے گا نام؟ بولو، نہیں معلوم؟ ان کا نام حضرت مولانا ابوالکلام آزاد۔ جس ہمارے دیش کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی مسلمان تھے، وہی مسلمان آج تعلیم میں بہت پیچھے ہے۔ اور اگر یہی صورتحال رہی ہماری تو دن بدن ہم اور پیچھے چلے جائیں گے۔ اور کتنی پیچھے چلے جائیں گے؟ اب کچھ انٹرسٹنگ باتیں میں کہہ رہا ہوں، سنیے۔ میں نے ایک سوال میں نے ابھی آپ سے ایک بولا تھا، ایک بات کہ میں پوچھوں گا، ہے نا؟ کون سی بات ہے؟ جس چیز میں اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتے ہیں وہ بات کرتی ہے نا، وہ ہلتی ہے، حرکت کرتی ہے۔ یہ ڈائس ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ اس سے اگر ہم بات کروانا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہماری گاڑی ہم سے بات کر سکتی ہے؟ کار، ایکٹیوا بات کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہمارا موبائل ہم سے بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ غیر جاندار چیز بھی بات کر رہی ہے۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ چکی ہے، جو میں نے کہا تھا میں پوچھوں گا بات کے تعلق سے۔ غیر جاندار چیز بات کر رہی ہے ہم سے۔ بات کرنا کس کو بولتے ہیں؟ بکری سے بات کرتے آپ؟ کتے سے بات کرتے نا؟ کتا بھوک رہا تھا، تم بھی کیا بولتے؟ کرتے نا؟ جانوروں سے ہم بات نہیں کرتے ہیں، ان کی وہ صلاحیت نہیں ہے بات کرنے کی، ہاں۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیڑیے نے بات کی ہے، جو انسان کا دشمن ہوتا ہے اس نے بھی بات کی ہے، اونٹ نے بات کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج کے دور میں ایک چیز ہم سے بات کرتی ہے جس کے اندر جان نہیں ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ موبائل ہے۔ موبائل بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہم سے؟ کون بولتا کرتا ہے؟ کرتا ہے؟ یا ہماری بات دوسروں تک پہنچاتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بات بھی دور تک پہنچاتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں نیٹ ورک ہوگا ہماری آواز وہاں تک پہنچے گی، لیکن وہ خود ہم سے بھی بات کر رہا ہے، جاندار نہیں ہے، جان موبائل کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اے آئی کس نے بولا؟ شاباش۔ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے بات کر رہے ہیں نا۔ ہم سلام کریں تو وہ جواب دیتا، ہم اس سے سوال کریں تو وہ جواب دیتا، آپ سے سوال کریں تو آپ جواب نہیں دے رہے لیکن وہ برابر جواب دے گا۔ ہاں، موبائل بند بھی رہتا ہے تو سب سنتا ہو، بعد میں پوچھے تو برابر ہم کو جواب دیتا۔ اگر ہم کھانے میں کوئی چیز پسند کرتے ہیں اور بولے آج امی یہ بناؤ، یہ پکاؤ، کیا پکاؤ؟ سینڈوچ پکانے کے لیے ایک ویڈیو سرچ مارے تو روز سینڈوچ کی ویڈیو آنا چالو ہو جاتی ہے نا۔ آپ کارٹون دیکھتے ہوں گے تو کارٹون کی روز ویڈیو آئے گی، آپ بیان سنیں گے تو روز بیان کے، یہاں تک کہ آپ کا
कार्टून देखने का जो टाइम होगा, आप सोने से पहले अगर कार्टून देखते होंगे तो सोने से पहले कार्टून की वीडियोस आना शुरू हो जाती है यूट्यूब पर, है ना। नाच सुनते सोने से पहले तो नाते ही आने, वो टाइम तक के मैच करके हमको पेश करता है कि तुम्हारी चाहत ये है, तुम्हारा दिमाग इसकी तरफ मुतवज्जा होता है, तो तुमको मैं ये पेश करता हूं। वो हमसे बातें कर रहा है, सवाल करे तो जवाब दे रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि इंसान को जो अल्लाह ने दिमाग दिया, उस इंसान ने मोबाइल जैसी चीज बनाया, उस इंसान ने रोबोट बनाया और रोबोट इंसान से बात कर रहा है। उस इंसान ने कंप्यूटर बनाया, मशीन बनाई, वो मशीन इंसान से बात कर रही है। और आगे की बात सुनो, सिर्फ बात की हद तक बात नहीं है। आज मशीन जो है, कंप्यूटर जो है, वो ऑपरेशन भी कर रहा है। क्या कर रहा है? इलाज भी कर रहा है लोगों का। आप किसी डॉक्टर के पास 10 रिपोर्ट लेकर के जाए ना, तो 10 रिपोर्ट को पढ़ने के बाद डॉक्टर साहब पहली रिपोर्ट को क्या पढ़े थे भूल जाएंगे। तो 10 रिपोर्ट का निचोड़ और खुलासा कि तुमको बीमारी क्या है और इलाज क्या होना चाहिए, डॉक्टर के दिमाग में इतना नहीं होता है। एआई को इतनी रिपोर्ट पढ़ा दी गई है, इतनी रिपोर्ट उसके दिमाग में बिठा दी गई, उसकी चिप में डाल दी गई है। 64 लाख रिपोर्ट को उसके एआई के अंदर दाखिल कर दिया गया है। आप 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 लाख रिपोर्ट उसके सामने रखो कि एक पेशेंट है, उसकी ये रिपोर्ट उस सारी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसका खुलासा बताएगा कि इसको तकलीफ ये है और ये देना चाहिए। यहां तक के तरक्की टेक्नोलॉजी ने कर ली है। अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं, और इसको अपनाने के लिए क्या करना होगा? इल्म हासिल करना होगा, तालीम हासिल करना होगा। अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, इसको इख्तियार नहीं किया, तो इसके नतीजे में क्या होगा वो सुनने की बात है। आज एक बहुत रोना है, आप बच्चे आप नहीं जानते हैं कि हर जगह क्या है, मंदी बहुत है और जॉब नहीं मिलती है ना, नौकरी नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलती है। क्या वजह है इसकी? बहुत से लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट हमको जॉब नहीं दे रही है। गवर्नमेंट की गलतियां होगी अपनी जगह, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो उसकी है वो ये है कि जहां इंसान की जरूरत थी वो जगह मशीन ने ले ली है। मशीन ने वो जगह ले ली है। एक कंपनी के अंदर अगर 1000 लोग काम करते थे, ऐसी मशीनें निकल गई, अब 1000 लोगों की जरूरत नहीं, 500 लोग भी काम करें तो चलेगा। 500 लोगों की नौकरी मशीन ने खा ली ना, 500 लोग को नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि मशीन उतना काम कर रही है। और कंपनी के मालिक को चाहिए कि प्रोडक्ट इतना तैयार हो जाए, इतना जल्दी मिल जाए, तो इतने इंसानों को पगार बांटने से एक महंगी मशीन ले लिया उसने, काम आसानी से हो रहा उसका। इस वजह से जॉब खत्म हो रही। अगले बच्चे इधर बताओ, 1 मिनट, आप लोग गाड़ी चलाना चाहते हो? हाँ, बड़े होने के बाद गाड़ी चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है मालूम है? लाइसेंस जरूरी है, लाइसेंस। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा जो अंदाजा है तरक्की को इस दौर को देखते हुए 20वीं सदी की, आप लोगों को लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप गाड़ी नहीं चला सकेंगे। बताओ क्यों? इसलिए कि गाड़ी भी एआई चलाएगा, ड्राइवर नहीं होगा। आज यूरोपियन ममालिक में, अरबियन ममालिक में, दुबई में, अमेरिका में इंसान गाड़ी नहीं चला रहे हैं। इंसान जाके पीछे की सीट पे बैठता है और बोलता है कि मुझे बम्बई जाना है, तो शुरू कर देता है, ठीक है सर, आपका दिन अच्छा रहे, हम बम्बई के लिए रवाना हो रहे हैं, हमें इतनी देरी होगी पहुंचने के लिए, हम इतने बजकर इतने मिनट पर पहुंच जाएंगे। आप रास्ते में बोर होंगे तो मैं आपको कोई गाना सुना दूं या कोई बुक पढ़कर सुना दूं। ये गाड़ी बात करेगी आपसे, कर रही है। दुबई में, अमेरिका में ये गाड़ियां शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे अंदर कोई ड्राइवर नहीं है, इंसान पीछे बैठा हुआ, गाड़ी अपना आप चल रही। होता है कि नहीं होता है? यकीन नहीं आता है ना? मोबाइल जब नहीं था, आज से 25-30 साल पहले, लोगों को कहा जाता था कि यहाँ बैठा हुआ इंसान अमेरिका में लोगों से बात करेगा, बोले कैसे होगा, नामुमकिन। आज हो रहा ना, ये कहा जाता था कि आमने सामने एक दूसरे को देख के बात करेंगे। बोले कैसे, कि वो तो उधर बैठा होगा मक्के में, मदीने में, हम कैसे उससे बात करेंगे? मोबाइल ने बता दिया नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वीडियो कॉल करो तो वो सामने दिख रहा है, बात कर रहा है। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली। तो मैं ये कह रहा था कि जॉब खत्म किसने किया बोलो?
मशीन ने, कंप्यूटर ने, मोबाइल ने, नौकरी नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं, रोजी रोटी के लिए परेशानी है। वजह क्या है? मशीन, टेक्नोलॉजी, एआई सिस्टम, चैट जीपीटी, जेमिनी, इन लोगों ने हमारी नौकरी को खाया है और हम इनको रोक नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे रोबोट तैयार हो चुके हैं जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन तक कर रहे हैं और लोगों का भरोसा डॉक्टर से ज्यादा रोबोट के ऊपर हो रहा है। उसको ज्यादा मालूमात है, उसको ज्यादा नॉलेज है, वो हर चीज जानता है। डॉक्टर साहब बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ हो सकता है भूल जाए। मैंने कहा ना 10 रिपोर्ट पढ़ेंगे, पहली भूल जाएगा, 10वीं याद रह जाएगी, ये हो सकता है। लेकिन रोबोट भेजता नहीं है, उसको इतना याद रहता है, हर चीज लिखी हुई। आगे की तरक्की की बात सुनिए जरा। तरक्की यहां तक हो चुकी है, रोबोट ऑपरेशन कर रहे हैं, रोबोट खुद रोबोट बना रहे हैं। अब आप कहेंगे, आप देखिए एक अभी जो हमारे लोग, ज्यादातर बहुत से लोग जो है छोटी मोटी नौकरी में लगे हुए हैं, कोई जोमेटो चला रहा है, स्विगी चला रहा है ना, डिलीवरी कर रहे हैं, सामान पहुंचा के दे रहे हैं, ज़ेप्टो के ऊपर 10 मिनट में सामान आ जाएगा। हाँ, 10 मिनट में जो लगे वो घर में मंगा लो, है ना। ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट से सामान मंगा लो, तो सामान कौन लाके पहुंचाता हमारे दरवाजे तक? इंसान लाता है ना। मोबाइल से हम जो है मशीन से सामान ऑर्डर करते हैं, पैसा भी ऑनलाइन देते हैं, हम दुकान में नहीं जाते हैं, लेकिन दुकान से एक इंसान लाके सामान हमारे पास पहुंचा रहा है। इसलिए कुछ लोगों को जॉब मिल रही है, काय की जॉब? हाँ, जॉब मिल रही है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी मैन बन जा रहे हैं, डिलीवरी बॉय, सामान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि ड्रोन निकल चुके हैं, रोबोट निकल चुके हैं, चीन वगैरह में, जो सामान भी लोगों के दरवाजे पे जाके बेल बजा के पहुंचा के आ रहे हैं, इंसान वहां से भी गायब। तो हमें क्या करना है ऐसे दौर में, जबकि हर जगह मशीनें इंसानों के काम को आसान करने के साथ साथ इंसानों की नौकरियां खत्म कर रही है, नोट कमाने के जरिए खत्म हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है ऐसे दौर के अंदर? कामयाब वो होगा जिसने ये सलाहियत बना ली अपनी कि ऐसी मशीनों का सही इस्तेमाल उसको करना आ गया, मोबाइल का सही इस्तेमाल करना आ जाए, वो कामयाब होगा, वो तरक्की करेगा। तरक्की करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ना आपकी तरक्की हो, तो तरक्की के लिए जरूरी है कि आप वो इल्म हासिल करें, दीन का भी और दुनिया का भी, जिससे दुनिया की भी तरक्की हासिल हो और आखिरत की भी तरक्की हासिल हो। तो नियत करते हैं सब लोग इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अभी करीब आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, स्कूल के भी आने वाले हैं और मदरसे के भी आने वाले हैं। तो दोनों जगह आप दिल लगा करके पढ़ाई करो, मेहनत करो और अपने माँ बाप का दिल खुश करो। आप मेहनत करेंगे, तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि हमारी हालत अच्छी और बेहतर होती जाएगी, हमारे मकानात अच्छे और बेहतर होंगे, हमारी सवारियां अच्छी और बेहतर होंगी, हमारे कपड़े अच्छे और बेहतर होंगे। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है, क्या चीज जरूरी? सबसे बड़े जो पहली बात मैं कह रहा हूँ, कुरान की पहली बात, आदम अलैहिस्सलाम की पहली बात, वो चीज क्या है? इल्म है। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फर्ज करार दिया है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, फर्ज। इसलिए वक्त हमारा मुकम्मल हो चुका है, आधा मिनट बाकी है, तो यही गुजारिश करूंगा फिर से एक मरतबा कि आप बच्चे हैं, आपकी तालीम की उम्र है, इस उम्र का सही इस्तेमाल करें। मोबाइल के गलत इस्तेमाल और फालतू टाइम उसको देने की बजाय तालीम में, पढ़ने पढ़ाने में ज्यादा वक्त लगाए। बड़े होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो बचपन में पढ़ा था उसके कितने फवायद हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी दुआ होगी, तमाम बच्चे जो है गर्दन को फिर से झुकाएं, नजरों को बंद कर लें, आंखों को बंद कर लें, जुबान को, होठों को मिला लें, जुबान को तालू से लगा लें, खामोश हो जाए और 1 मिनट के लिए दिल में अल्लाह को याद करें। इसको मुराकबा कहते हैं। दिल से कहें अल्लाह अल्लाह, जुबान से नहीं कहना है, दिल
یہ تصور کرنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین فلا تجعلنا من الخاسرین. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطایا سے درگزر فرما دیجیے، سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے. دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں جو غلطیاں گناہ سرزد ہوئے ہیں اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قبول فرما لیجیے، ان کے ماں باپ کو قبول فرما لیجیے، اساتذہ کو اور اس ادارے کو چلانے والوں کو قبول فرما لیجیے. سب کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں دے دیجیے. وہ صلاحیتوں اور اس علم سے نواز دیجیے جو آج کے موجودہ زمانے میں دین کی خدمت کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ وہ علم اور وہ صلاحیتیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے. قیامت تک جتنے بچے یہاں پڑھنے آئے سب کو عطا فرما دیجیے. قوت حافظہ کو مضبوط فرما دیجیے، صلاحیتوں کو کھول دیجیے، ذہن کو کشادہ فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے موجودہ دور کے اعتبار سے صلاحیتیں اور ہنر بچوں کو عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی قبول فرما لیجیے اور ادارے کے اندر پڑھانے والوں کو بھی قبول فرما لیجیے، تعاون کرنے اور ساتھ دینے والوں کو بھی قبول فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے عافیت کے ساتھ پوری فرما دیجیے اور ہر طرح کی حفاظت کا انتظام فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آج 26 جنوری ہمارے ملک کا یوم جمہوریہ ہے. اللہ تعالیٰ اس جمہوریت کو پھر سے زندہ فرما دیجیے. یہ جمہوریت ہمارے ملک کے زمین و آسمان کو پھر سے دکھا دیجیے. آپس کا ہندو مسلم کا اتحاد، اتفاق، پیار، محبت کہ وہ جو دن تھے، جو آزادی کے وقت تھے، اللہ تعالیٰ یہ پھر سے ہم سب کو عطا فرما دیجیے. ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا، ایک دوسرے کی کیئرنگ کرنے والا، ایک دوسرے کی ضرورتوں میں ہاتھ بٹانے والا سب کو بنا دیجیے. ہر ایک کو اس ملک کے اندر ترقی عطا فرما دیجیے. ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما دیجیے. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ پھر سے سونے کی چڑیا بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی صلاحیتیں ہمارے ملک کے باشندوں کو عطا فرما دیجیے. امن و امان، چین و سکون اور شانتی کو پورے ملک کے اندر قائم فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم و ستم کو اور بدامنی کو ختم فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اور اگلی پچھلی تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 2-3 اعلانات سن لیجیے. ایک اعلان تو میں یہاں چونکہ پیرنٹس بھی کچھ موجود ہے، مستورات بھی موجود ہے، اس لیے کر رہا ہوں. حالانکہ میرا دل بالکل نہیں چاہتا ہے اور میں نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے، لیکن حالات جس طرح سے سب پر آتے ہیں اسی طرح اداروں پر، مسجد و مدرسے کے اوپر بھی آتے ہیں. اور مسجد و مدرسے کا نظام نوٹوں سے چلتا ہے، وظیفوں سے نہیں چلتا ہے. اس لیے اخراجات کے اندر بڑی تنگی پیش آتی ہے. مہینہ ختم ہونے والا ہے، 1 تاریخ آنے والی ہے، اخراجات کی بہت تنگی ہوتی ہے. پورا نظام و سسٹم جو ہمارے یہاں کا چلتا ہے تقریباً 13 سے 14 لاکھ روپے سال کا خرچہ ہوتا ہے. اس سالانہ خرچے کا تعاون بچوں کی فیس کے ذریعے سے ہوتا ہے. الگ سے ہمارے سفیر نہیں ہے جو چندہ کر کے لائیں. اس لیے میں کبھی بچوں کے سامنے یہ بات نہیں کہتا ہوں، لیکن میں بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے پیرنٹس سے جا کر کے یہ بات کہیں کہ اگر فیس کسی کی باقی ہو تو پوری فیس جلدی سے جلدی رمضان سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں. کہیں گے انشاءاللہ جا کر کے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو 26 جنوری کی مٹھائی ملے گی. عید کے دن شیرخرما کھاتے ہیں، 26 جنوری کیا کھاتے ہیں؟ تو آپ اگر بات کریں گے، آواز کریں گے، شور کریں گے تو نہیں ملے گی. ابھی جس ترتیب سے آپ کو چھوڑا جائے گا اس ترتیب سے آپ جائیں اور جاتے ہوئے مٹھائی لے کر کے جائیں.